صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وفانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الداعی الی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کی طرف بلانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں سلام کو عام کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، صلہ رحمی کریں اور تہجد کی نماز ادا کریں. اس طرح آپ لوگ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے. ناظرین کرام، آج کا پروگرام انتہائی امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں رہنے والے اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت داعی امت کیسے ہیں، اس پہ آج گفتگو ہوگی. اور خاص طور پہ جو آگ لگے اس دور کے اندر ناظرین، جہاں مبلغین کا ایک بڑا اہم ترین کردار ہے، یقیناً ان کو تو اس پروگرام کو لازمی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت و رہبری کے لیے کم و بیش آپ جانتے ہیں 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا اور جس کا اختتام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا. اور ذہن میرے ناظرین کہ اس وقت کوئی الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا نہ تھا، یعنی کوئی فیس بک نہ تھا، کوئی ٹویٹر نہ تھا، کوئی انسٹاگرام نہیں تھا، کوئی یوٹیوب نہ تھا، کوئی ٹک ٹاک نہ تھا، یعنی دیگر کوئی ذرائع بھی نہیں تھے. جس طرح سے آج دنیا فنگر ٹپس پہ موجود ہے ناظرین، اس وقت دنیا فنگر ٹپس پہ موجود نہیں تھی. اس وقت دین کا پیغام پہنچانا انتہائی کٹھن ترین تھا، لہٰذا اللہ کے دین کے ان مبلغین پر سخت ترین مشکلات آئیں اور سب سے زیادہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی راہ میں آزمائے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں، یعنی ظاہری اعلان نبوت سے لے کر خطبہ حجۃ الوداع تک، یعنی 23 برسوں پر محیط انتہائی کٹھن، انتہائی صبر آزما، انتہائی اولو العزم، انتہائی شاندار، انتہائی تابناک، انتہائی موٹیویشنل، انتہائی انسپریشنل، یعنی یہ جو سارا سلسلہ ناظرین، یعنی جو دعوتی مشن ہے وہ انتہائی کمال تھا، جس نے انقلاب برپا کر کے رکھ دیا اور سوسائٹی کو بدل کے رکھ دیا. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مضبوط دعوتی اسٹریٹجی میں خفیہ و اعلانیہ دعوت بھی ہے، اجتماعی اور انفرادی دعوت بھی ہے، اسلوب دعوت بھی ہے، ترجیحات دعوت یعنی پریورٹیز بھی ہیں، وسائل دعوت بھی ہیں، مخالف فضا یعنی سخت ترین مشکل حالات میں طریقہ دعوت بھی موجود ہے، اور سازگار و موافق ماحول میں دعوت کا جو فریضہ ناظرین اس کو انجام دینے کا ایک پہلو مکمل دعوتی روڈ میپ کے ساتھ موجود ہے. ان تمام دعوتی امور اور مشن تبلیغ کو داعی اعظم نے اللہ پر کامل یقین کے ذریعے، صبر و ثبات کے ذریعے، حکمت و معزت کے ذریعے اور اخلاق و کردار کے ذریعے، ڈرانے اور خبر سنانے کے ذریعے سے بہت صحیح انداز میں ڈرائیو کیا. یعنی ظاہری اعلان کے بعد ابتدائی 3 برس دعوت و تبلیغ کا سلسلہ انتہائی خفیہ رہا. پھر حکم خداوندی آیا کہ آپ اپنے قریبی کنبہ و خاندان والوں کو اللہ کا ڈر سنائیں. اس کے بعد کائنات کے سب سے عظیم اسٹریٹجی میکر نے اس زمانے کے سب سے مؤثر میڈیا یعنی کوہ صفا کو ندا لگانے کے لیے استعمال کر کے
قریشی کنبہ و خاندان کو جمع کیا اور ان کے سامنے دعوت حق کا اعلان فرمایا۔ جب مکے میں اہل ایمان کے لیے حالات حد درجہ ناسازگار ہو گئے تو ایسی صورتحال میں اہل ایمان کو ہجرت حبشہ کی اجازت پر رحمت فرمائی اور اپنے کنبہ و خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب کی نظر بندی اور 3 سالہ بائیکاٹ کی اذیت کو بھی برداشت کیا۔ ان تمام تکالیف کے باوجود مشرکین مکہ کی ایذا رسانی، ظلم و زیادتی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت و تبلیغ کے معاملات تھے ناظرین، اس کو کسی طور سے روک نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی وادی میں بھی فریضہ تبلیغ نبھانے کے لیے کوشش کی، لیکن وہاں پر بھی سوائے پتھروں کی بارش کے آپ کو کچھ اور حاصل نہ ہوا۔ ایسے حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزم و حوصلہ کم نہ ہوا، کوئی دنیاوی لالچ آپ کی راہ میں رکاوٹ نہ بنی، بلکہ جیسے جیسے کفار و مشرکین کی طرف سے مظالم بڑھتے چلے گئے، یہاں آپ کا عزم و حوصلہ مزید بلند ہوتا چلا گیا۔ ہجرت مدینہ سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روئسائے مدینہ سے دعوت دین کے فریضے کی ادائیگی کے سلسلے میں نصرت و تائید اور اصلاح میں درپیش مصائب و آلام پر صبر و ثبات کا عہد و پیمان بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کے ذریعے لیا۔ مکہ پاک میں دار ارقم ابتدائی تبلیغی مرکز بنا اور ہجرت کے بعد مسجد نبوی کو اپنا تبلیغی ہیڈ کوارٹر یعنی اس طرح سے بنایا کہ پھر اس کے بعد آپ گریجولی ایکسپینڈ کرتے چلے گئے۔ ساتھ ساتھ معیشت کو مضبوط کیا، دفاع کو مضبوط کیا، میدان جہاد کو بھی گرمایا تاکہ کھل کر اسلام کا پیغام بغیر کسی کمپرومائز کے ذریعے پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی پر حکمت اور عمدہ نصیحت طریقہ کار کو اپنایا۔ آپ نے قولی اور عملی تبلیغ فرمائی، یعنی جو فرمایا اپنی ذات مبارکہ پر پہلے اپلائی کیا۔ آپ کا دعوت کا انداز ناظرین انتہائی کمال تھا، انتہائی مثالی تھا، انتہائی حسین انداز تھا۔ بس یہ ذہن میں رکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ذہنی سطح پر جا کر اس سے مطابقت رکھتے ہوئے بات کرتے تھے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے صاحب کہ ہم انتہا پسند ہو گئے اپنے رویوں کے اندر۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ جو دعوت کا انداز تھا وہ کتنا میٹھا، کتنا خالص، کتنا اچھا تھا۔ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سے علامہ صاحب، یہ ظاہر ایسا موضوع ہے کہ میرا خیال ہے آج اس کی اس اعتبار سے بھی بہت ضرورت ہے کہ ایک بہت بڑا ذمہ اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ظاہر مبلغین پہ، تو سننے والے بھی اس طرح سے ہم اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کر پاتے، مسائل بہت بڑھ چکے ہیں، سوشل میڈیا نے ظاہر بہت آگ لگائی ہے۔ لیکن ابتدائی طور پہ پہلے ذرا خاکہ ذرا سمجھا دیتے ہیں لوگوں کو، قرآن پاک دعوت و تبلیغ کے لیے کون کون سے اصول وضع کرتا ہے، پہلے تو یہ بتائیے۔ پھر ظاہر انبیاء کرام علیہ السلام کی صورت اللہ تعالیٰ نے جو دعوت و تبلیغ کا ایک پورا میکانزم بنایا کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے سے، وہ کیا تھا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ صدق اللہ العظیم۔ انبیاء کرام علیہ السلام جہان فانی کی رشد و ہدایت کے لیے پے در پے دنیا میں تشریف لاتے رہے اور رب کائنات اس انداز میں نظام کائنات کو چلا رہا ہے کہ انسان کی جبلت کے اندر ایک چیز جو نسیان کو اور سہو کو داخل کر دیا اور اس کے بعد پھر انسان کو اپنی طرف مائل کیا، اور اگر یہ چیز نہ ہوتی تو پھر یقیناً انسان اور دیگر مخلوقات میں ڈیفرنس نہ رہتا۔ بالکل جی۔ تو اس کو رکھنے کے لیے انسان کو عقل دی، فہم دی، ساتھ میں ایک بھول کا بھی سلسلہ جاری کیا، اور انسان کی یہ فطرت رہی کہ کوئی چیز دہرانی چھوڑ دے یا اس کو ریوائز کرنا چھوڑ دے تو پھر وہ جلد از جلد اس کو بھول جایا کرتا ہے، خواہ وہ اپنے اعزاء و اقرباء کے نام ہی کیوں نہ ہو، جب ان کا تذکرہ نہ تو بندہ ان کو بھول جاتا ہے۔ درست۔ تو اسی طرح اپنے دنیا کے معاملات کے اندر بھول بھلیوں میں کھو کر انسان جب اپنے رب کو بھولتا ہے اور اپنے رب کو سمجھنے کے لیے اپنی سینس اور عقل استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے کہ تمہیں نہیں پتہ کہ میں کیا ہوں، تمہاری حیثیت ایک میری مخلوق کی ہے تو تم مجھے سمجھ نہ پاؤ گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے دل و نظر پر، جن کی فکر و فہم پر میرے احکامات موجود ہیں، اور وہ تمہیں وہی احکامات دیں گے جو تمہیں میری طرف لے کر آئیں گے۔ درست، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، سب سے پہلا تو یہ رکھا کہ جس رسول کو بھیجا جس قوم کی طرف
وہ اس قوم کی لینگویج اس کی زبان پہ مکمل مہارت رکھتے تھے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ نبی کسی اور زبان کو بول رہا ہے اور امتی کوئی اور زبان سمجھنے والے ہیں. سب سے پہلے تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قائم و دائم فرمایا, تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ نبی انہی میں سے ہو. تو ہر نبی کو انہی میں سے ہی اللہ نے منتخب فرمایا. اور پھر اس نبی کے ذمے جو تبلیغ لگا دی, وہ یہ کہا کہ آپ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, لوگوں کو اپنے رب کی طرف حکمت و دانائی سے بلائیں. ٹھیک ہے. چونکہ آپ کے آنے کا مقصد لوگوں کو عذاب دلوانا نہیں ہے. کسی نبی کے آنے کا مقصد مخلوق کو خدا کے غضب کا شکار کروانا نہیں ہے, بلکہ لوگوں کو اللہ کی طرف گامزن کرنے کا ہے. لہٰذا آپ نے اس چیز کو, اس اصول کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ تبلیغ کے معاملات فرمانے ہیں کہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف دانائی اور حکمت سے بلانا ہے. ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اصول وضع کیا کہ اگر تم میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنی اولاد سے معمولی بھی لغزش ہو جاتی ہے تو پھر اس پہ اصرار نہ کرو, ٹھیک, اس غلطی کے اوپر جم نہ جاؤ, بلکہ تم فوری طور پر ربنا ظلمنا انفسنا کہہ کر اپنے رب کے سامنے جبین نیاز کو خم کر دیا کرو. یہ آپ نے چونکہ ابتدائی انسانیت تھی تو اتنی نافرمانیاں بھی نہیں تھیں, لیکن جس قدر بھی تھیں اس کا انہوں نے یہ انداز رکھا کہ تمہاری زبان پر ہر وقت استغفر اللہ کی جو ہے وہ صدا جاری رہنی چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ہم دیکھتے ہیں اس دور میں شرک ہو چکا تھا. مقصد سب کا تبلیغ جو ہے وہ اللہ کی طرف مخلوق کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنا تھا. تو یہاں پر لوگوں نے ود, نصر, یغوث, یعوق ان بتوں کی طرف خود کو مبذول کر لیا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسی چیز کو جو ہے وہ اختیار کیا کہ اللہ کے ساتھ شرک سے تم بچو. ٹھیک, اس کا بھی مطمع نظر وہی رہا کہ میں تمہیں یہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچا رہا ہوں. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. یہ ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. اور اس میں بھی یہ تھا کہ جب حضور کا نور ظاہر ہوا تو انبیاء کرام علیہ السلام کے انوار موجود تھے, تو حضور کا نور ان پہ غالب آیا. تو وہ کہنے لگے من تغشا نانورہ, یا اللہ یہ کون ہے جس نے اپنے نور سے ہمیں ڈھانپ لیا. تو اللہ نے فرمایا ان آمنتم بھی, اگر تم اس نور پر ایمان لاؤ تو تمہاری نبوت کی تکمیل ہوگی. حضور یہ ہے کون؟ تو حضور نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ میرے محبوب حقیقی کا نور ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تکمیل کے لیے اس جو ہے تمام انبیاء کرام کو بھیجا گیا. اگر میں یہ سوال کرنا چاہوں جی میں اس پہ یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ حضور کا جو انداز تبلیغ تھا وہ نور کی صورت میں اللہ نے سب انبیاء کو عطا کر دیا. سبحان اللہ. اور اب جو ہے وہ ان کا یہی مشن ہوا کہ آپ کو اللہ کی طرف گامزن کرنا ہے, اور وہی بات ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ کی عبادت کی طرف لانا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی منہج یہی رہا. آپ جس کے پاس بھی گئے وہ حاجہ قومہ, قوم ان سے جھگڑتی ہے کہ آپ ہمیں ہمارے بتوں سے توڑوا کے کدھر لے جانا چاہتے ہیں. آپ فوری طور پر اس طرف نہیں جا رہے کہ ابھی فرشتے آئے تمہاری ایسی تیسی کر دیں, نہیں, بڑے پیار محبت کے ماحول میں ان کو مائل کیا. اور یہی سیم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں بھی جا کے کہا کہ میرے بنی اسرائیلی جو ہیں وہ تمہارے پاس موجود ہے, تمہارے قبضے میں, انہیں چھوڑو, اپنا بندہ نہ بناؤ, انہیں رب کا بندہ بناؤ. اللہ حاضل قیاس ہر نبی کے دور میں یہ چیز فوکسنگ بھی ہے, اللہ کی عبادت کی طرف ہے, اور اس دور کے گناہوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں جو ہم جنس پرستی عروج پر پہنچ چکی تھی, انہیں بتایا کہ اللہ تمہارا پیدا کرنے والا رب اس سے ناراض ہوتا ہے, لہٰذا اس کو تم نے چھوڑنا ہے. حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کے دور مقدس کے اندر جو ماپ تول وغیرہ میں کمیاں ہو رہی تھی اور دیگر معاملات, تو اصل میں یہ تمام نافرمانیاں, ایک نافرمانی کریں تو وہ رب سے اتنا دور کرتی, دو کریں گے تو اور دور, تین کریں گے تو اور. انہوں نے کہا یہ چھوڑ دو, تم خود بخود خدا کی طرف آنا شروع ہو جاؤ گے. اور اس کے اندر کمال یہ رکھا کہ نبی کا وجود یہ اصول ہے, جب تک کسی نبی کا وجود اپنی قوم کے اندر رہا تب تک اس قوم کو عذاب نہیں ملا, اور عذاب تبھی آیا جب نبی انہیں چھوڑ کے گئے. اور ہر نبی اپنی جگہ شفیق رہے, اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن ہمارے نبی شفیق اعظم رہے. بات یہ ہے کہ وہ بات ہے کہ ایک سرٹن جگہ پہ جا کے ہر نبی نے جو ہے وہ مجبور ہو کے دعائے ضرر فرمائی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے ضرر بھی نہ فرمائی, بلکہ آپ نے دعائے رحمت ہی ہر ایک کے لیے اور دعائے ہدایت ہی فرمائی. اچھا, اب یہاں ذرا بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ ہر نبی کو خاص قوم, خاص خطے,
خاص وقت کے لیے بھیجا گیا. مگر جب ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو آپ داعی اعظم ہیں, آپ کو رہتی دنیا تک کے لیے داعی بنا کر بھیجا گیا. اچھا, اس کی وجہ کیا؟ ایک بات. دوسرا, جو آپ کا انداز تبلیغ تھا, اب یہاں پہ میں اس وقت ان کی شخصیت یا ہستی پہ بات نہیں کر رہا, جو اسٹریٹجی آپ نے تبلیغ کے لیے بنائی تھی اوور آل, وہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شروع میں جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا, دعوت و تبلیغ کے پیمانے جو آج ہم نے پیش نظر رکھے ہوئے ہیں, تو ہمیں وہ سیرت نبوی کے اندر موجود تمام پیمانوں کو سامنے رکھ کے اپنے آپ پر غور و فکر کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے. بالکل صحیح بات ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کی طرف اور تمام خلق کی طرف رسول بنا کر بھیجا. سبحان. اور اس بات پر قرآن کی کئی نصوص آئیں, وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا. رسول بنیادی طور پر, جیسے برکاتی صاحب ہمارے تھے, کرتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے احکامات لیتا ہے اور انسانوں کو وہ احکامات اس طرح دیتا ہے کہ ان کے دل و دماغ میں بھی انڈیلتا ہے اور سازشی لوگوں کو دفع بھی کرتا ہے اور اپنی روحانی طاقت سے ان کو قریب کرتا ہے حق کے ذریعے. یعنی پیغامبر کا کام ٹرانسمٹ کرنا ہے, وہ ٹرانسمٹ کرتا ہے. جی, وہ وہاں اپنی جگہ بناتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا تھا کہ انسانیت کی ابتدا سے لے کر اور انسانیت کی تکمیل تک کے مراحل طے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب انسانیت بھی تکمیل کے قریب آ رہی ہے, تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ جو رسالت و نبوت میں نیر اعظم ہیں, پیغمبر اعظم ہیں اور نور اعظم ہیں, ان کو اس موقع پر باقاعدہ بھیج کر وہ تمام نمونہ, وہ تمام معیارات سیٹ کر دیے جائیں اور ہدایت تامہ کی شکل میں قرآن و حدیث کو مکمل کر دیا جائے. یعنی اگر میں یہ جملہ کہوں تو غلط تو نہ ہوگا کہ جیسے مثال کے طور پر بلا تمثیل دیگر انبیاء کرام ایک ہی وقت میں ظاہر ہے کئی بھیجے گئے, یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایک ہی وقت میں کئی ڈسٹرکٹس میں ایک نبی موجود تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈسٹرکٹ سے ماورا, شہروں سے ماورا, ملکوں سے ماورا, پوری کائنات کے لیے ایک وقت میں بھیجا گیا. بلکہ آپ کی تو شخصیت کے تاثر کو سمجھانے کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا ٹائٹل جو دیا گیا, تو یہ رحمت للعالمین کے تناظر میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. نبی کا بنیادی طور پر کام کیا ہوتا ہے؟ چونکہ نبی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جن انسانوں کے پاس آ رہا ہوں یہ انسان الجھے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, جہالت زدہ ہیں, بدیوں اور غفلت میں دبے ہوئے ہیں. اس کے پاس جو پہلا میکانزم ہے نا, وہ صداقت و امانت کا ٹائٹل لینا. سبحان. یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہالت بھرے, اس اندھیرے بھرے ماحول میں سب سے متفقہ طور پر جو ٹائٹل لیا وہ صادق و امین کا تھا. اور ابھی ظاہری اعلان نبوت نہیں کیا ہے, ابھی اعلان نبوت آپ نے نہیں فرمایا. اور پھر آپ کی زوجہ محترمہ ام المومن حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو آپ کو ٹائٹل دیا ہمدرد انسانیت. سبحان. یہ 3 ٹائٹل آپ نے اپنی زندگی میں اعلان نبوت سے پہلے لے لیے. یعنی اب جو بات آپ فرمائیں گے لوگوں کو آٹومیٹکلی وہ بات گریب کرنے میں آسانی ہوگی کہ شخصیت ہی ایسی ہے. یہ شخصیت ہے. یہی وجہ تھی جو آپ نے شروع میں اشارہ کیا کہ کوہ صفا پر آ کر جب آپ نے پہلی تبلیغ فرمائی اعلانیہ, مخفی پر بھی میں بات کروں, اس میں جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے, وہ تم پر حملہ آور ہو جائے گا, تو انہوں نے کہا جی آپ صادق و امین ہیں, آپ کی اس بات پر ہم پکا یقین رکھتے ہیں. تو آپ نے کہا 40 سال کا دورانیہ میں گزار کے کھڑا ہوں, کسی جگہ تمہیں کوئی رتی برابر جھول نظر آتا ہو تو وہ مجھے بتائیں. سب نے کہا جی آپ بالکل صادق و امین ہیں. تو پھر آپ نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی. ٹھیک. تو آج اگر ایک میں جملہ کہہ دوں, جو دعوت اور تبلیغ کے منصب پر اپنے آپ کو بٹھانا چاہتے ہیں وہ اپنی 3 چیزیں ضرور چیک کیا کریں. بہت اچھی بات کر رہے ہیں. ان کو لوگ صادق مانتے ہیں, کیا اچھی بات, امین مانتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمدرد انسانیت ہیں. اگر یہ چیزیں ہم نے نہیں لیں
تو پھر ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائی ہونے کے مسند پر کیسے بیٹھے ہیں؟ بلکہ اس میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں مجھے انتہائی ادب کے ساتھ میں عرض کروں، اور میں طفل مکتبوں میری تصحیح فرمائیے گا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ صادق اور امین کا جو ٹائٹل ہے وہ تو سپرلیٹو ڈگری ہے صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور ظاہر ہے ابھی موجودہ جو بل بھی مطلب بل کہہ رہا ہوں میں اپنا ایک جو اس وقت ریزولوشن بھی گئی ہے اور یہ بہت صحیح ہے سینٹ کے اندر کہ جی اس طرح کا کوئی بھی لفظ و استعمال عام انسانوں کے لیے ہونا ہی نہیں چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں اگر نچلی سطح پہ بھی آ کے ٹھیک ہے ایک مبلغ جو ہے سچا ہو جائے، سچا ہو جائے اور اچھا ہو جائے تو سچی اور کیا بات ہے. اچھا اب ذرا یہ بتائیے مفتی صاحب کہ ظاہری اعلان نبوت کے بعد اب بالکل یہ کنیکٹیوٹی وہ بن گئی کہ ظاہری اعلان نبوت ہو چکا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت و تبلیغ کی ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، پھر جو روڈ میپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج سمجھنے کے لیے، کیونکہ کہیں ہم بہت ایگریسو ہیں، انتہا پسند ہیں، اور کہیں ہم جو ایک دم ہی لیٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. لیکن سرکار نے بتایا کہ اسٹریٹجی ہونی کیا چاہیے، بتائیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، ربیع الاول شریف میں جتنے بھی اہم ٹاپک بیان ہوئے ان میں سے ایک اہم ترین ٹاپک ہے یہ کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہاں سے تبلیغ کا آغاز کیا. یہ مشعل راہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کا آغاز کیا اس کے بنیادی طور پر 3 ادوار ہیں. ٹھیک. سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر اسلام پیش کیا. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں جو سب سے بڑی بات رہ گئی ہمارے مصنفین سے، سیرت نگاروں سے، وہ یہ کہ جب ذکر ہوا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تو بڑے کم چیدہ لوگوں نے یہ ہائی لائٹ کیا کہ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں بھی مسلمان ہو گئی. سبحان اللہ. یہ نہیں بیان کیا جاتا. سیدہ خدیجہ، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو بکر صدیق، نہیں، اس دن 4 بیٹیاں بھی مسلمان ہو گئی. اللہ. گھر سے تبلیغ شروع ہوئی. اور دوسرے ہمارے علماء نے کہا کہ خفیہ تبلیغ نہیں کہنا چاہیے، محتاط تبلیغ. یہ بہت خوبصورت لفظ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ڈرتے نہیں تھے، لیکن پوری دنیا کے لیے تبلیغ کا جو پیٹرن دینا تھا اس کے لیے محتاط تبلیغ تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پہلے 3 سالوں میں مسلمان کیا اور پھر 4تھے سال میں یہ والسابقون الاولون کے درجے میں آئے. درست. اور قرآن مجید ہمیں تبلیغ کے لیے ایک بہت بڑا اصول دے رہا ہے، قول اللین لعلہ یتذکر او یخشی. اسلام کہتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا تھا کہ یہ کافر مطلق ہے، یہ واپس نہیں پلٹے گا، اس کے باوجود کہا کہ اس کو نرم بات کہنا، ہو سکتا ہے اس کے دل میں بات اتر جائے. کیا اچھی بات. اتنا بڑا کافر سامنے کھڑا ہے، اس کو بھی بات. تو جب آپ تبلیغ میں اپنے لہجے کو نرم کریں گے تو اگلے کے دل پہ بات اثر ہو سکتی ہے. اور دوسرا دور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قرابت داروں کو. پھر 5واں سال جب آیا تو فرمایا سورۃ نحل کی آیت نمبر 41 میں فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اب کھلم کھلا دعوت اسلام کرے، بالکل اعلانیہ، اور مشرکین سے اعراض کرے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ دعوت تو تبلیغ کا کام کیا، پھر آپ کو پتہ ہے دائیں بائیں سے سب سے لوگوں نے حملہ کیا اور کیسی کیسی تکلیف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا. لیکن کمال ہمت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے جواب دینے کا نہیں کہا تو نہیں دیا، ساری تکلیفیں برداشت کی. اور جو آپ کے سامنے آئے تکلیف دینے کے لیے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. اچھا، یہ میں اس وقت کمپیریزن نہیں کر رہا، لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں، ظاہر وہاں کفار تھے، یہاں آپس میں مسلمان ہیں، لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں بڑی پر حکمت بات ہے اور وہ لوگوں کو آج سمجھنی چاہیے. یہ بڑا ایک زبردست نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ آپ نے جواب نہیں دینا. آج ہم جواب در جماعت میں آپس میں مسلمان لگے ہوئے سوشل میڈیا پہ کہ ایک ویڈیو ریلیز ہوتی ہے دوسرا جواب. اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اس سے جب آپ ایوائڈ نہیں نہ کرتے تو 2 چیزیں ثابت ہوتی ہے. نمبر 1، یا تو جو آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے آپ اس کے معیار پہ چلے گئے ہیں یا اس کو اوپر لے آئے. بالکل صحیح. خاموشی سب سے بڑا جواب ہے. بڑا جواب، اپنا کام کرتے رہیں. اور شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں چاند چمکتے ہیں اور جانور اپنا کام کرتے. ٹھیک، چمکنا چاہیے. روڈ میپ کیا اختیار کیا اور مزید بتائیے ذرا. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو روڈ میپ طے کیا وہ یہ تھا تبلیغ کا کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو یہ پیغام دے کے بھیجتے تھے، لوگوں کی تکالیف پر جواب نہیں دینا، اور جب وہ تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کریں اس کو بھی تم نے نہیں دیکھنا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی وادی کی تبلیغ سب سے اہم ہے. جب انہوں نے اپنا ظلم کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو جس باغ میں بیٹھے
وہ آپ کے لیے جو انگور لے کے آیا، آپ نے فرمایا میں تب کھاؤں گا جب تو میری تبلیغ سنے گا. ان کی ساری زیادتیاں چھوڑ دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو دعوت اسلام دے کر جب مسلمان کیا تو وہ ایک بندہ مسلمان ہوا تو سارا طائف مسلمان ہو گیا. سبحان. یہ اسلام بتا رہا ہے کہ آپ کسی کی زیادتی کی طرف نہ دیکھیں، آپ دیکھیں آپ کے ذمہ کیا کام ہے. ٹھیک. اور جب آپ کے ذمہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے تو پھر تلوار لے کے آیا ہوا بندہ بھی وہب بن عمیر جیسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی معاف فرما دیتے. ذرا علامہ صاحب بتائیے کہ یہ جو مکی زندگی میں دعوت و تبلیغ جن جن مسائل سے گزری، جن جن تکالیف کا سامنا رہا، ایک نقشہ ظاہر بیان کیجئے، کیونکہ دعوتی کاموں میں عموماً لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب تکالیف آتی ہیں تو اس وقت ہاتھ پیر ڈھیلے ہو جاتے ہیں، لیکن سرکار نے تو انتہائیں بتائی ہیں. جی یقیناً یہ بہت ہی اہم بات ہے اور آج کے مبلغین کے لیے مشعل راہ بھی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اظہار نبوت سے پہلے پورے عرب کا صادق امین اور سب سے بڑا دانشور سمجھا جاتا تھا. ایسا ہی ہے. اور 40 سالہ حیات طیبہ میں کوئی بھی ایسا پوائنٹ اور موقع نہیں آیا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہو اور کسی بھی شخص نے آپ کی کسی بھی بات کو قطع کیا ہو یا یہ کہا ہو کہ یہ قبول کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کے برابر میں فلاں تجویز زیادہ اچھی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بلند و بالا سٹیٹس تھا. لیکن جیسے ہی آپ نے اظہار نبوت کیا آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر مشکلات بھی درجہ بدرجہ، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ مشکلات بھی ویسے ویسے بڑھتی چلی گئی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور مایوسی کی طرف تو آپ گئے ہی نہیں. ان سے نہ صرف امید رکھی بلکہ یقین رکھا کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک صادق امین اور دانشور اور یہ تمام لوگوں کی نظر میں آپ کا سٹیٹس ہو، اس کے بعد یک لخت وہ گرایا جائے، نعوذ باللہ صادق و امین کی جگہ پہ آپ کو کاذب اور ساحر اور مجنون کہا جائے، تو یہ کتنی بڑی مشکل ہے اس شخصیت کے لیے جس کو ایک طرف تو اتنی عزت دی گئی. اب وہی لوگ جو ہے وہ رذیل اور گرے ہوئے جملے آپ کے لیے استعمال کریں. لیکن اس موقع پر آ کر بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ہاتھ پاؤں بھول جاتے ہیں کہ یار مجھے کیا پڑی ہے، میں نے اپنا کام کر دیا، یہ میری اتنی تعریف کرنے والے میں ان کو اپنا دشمن بنا لوں. ایگو غالب آ جاتی ہے. تو اب یہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ کو اور بڑھایا. پھر وہ ٹائم بھی آیا کہ جب آپ کی صاحبزادیوں کی نسبت جو کی گئی تھی ابو لہب کے بیٹوں کی طرف، اس نے وہ بھی توڑوا دی. یعنی اپنے ذہن کے بعد اب گھر کے اندر مشکلات آنا شروع ہوئی. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کو بھی فیس کیا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آپ کو زبانی گالی گلوچ کرنا شروع کیا گیا، آپ نے اسے بھی فیس کیا. پھر ایک درجہ اور آگے بڑھے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دینے رات کو کہ صبح گزریں گے تو پہاڑی کانٹے آپ کے پاؤں میں چبھیں گے. وہ کانٹے تھے جو جوتے کو توڑ کے بھی اندر نکل جایا کرتے تھے. تو اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشکل بھی فیس کی. یعنی آپ کی نالین مبارک سے آپ کے جسم اتھر میں جو ہے پیوست ہو جاتے. اللہ. تو اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ مشکلات کیسے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لیکن آپ کو ظاہری سہاروں میں سے دو سہارے سب سے زیادہ موجود اور مضبوط تھے. ایک تو حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کا، اور دوسرا آپ کے انتہائی محبوب اور پیارے اور محافظ چچا جناب ابو طالب کا تھا. انہوں نے کسی کو پاس پھٹکنے نہیں دیا. ان کے پاس اگر کوئی زور سے آیا تو زور سے جواب دیا ہے. کسی نے اپنی عقل کو استعمال کر کے حضور سے دور کرنا چاہا ہے تو انہوں نے اسی لیول میں جواب دیا. جس طرح عمارہ بن ولید کو پیش کیا گیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا سمجھدار، یہ وہ آپ اس کو رکھ لیں اور اس کی جگہ پہ اپنا بھتیجا ہمیں دے دیں. دو جملوں میں جو ان کی بڑی بڑی میٹنگز کا محاصل تھا آپ نے اڑا کے پھینک دیا. فرمانے لگے یہ عجیب بات ہے کہ تم میرے بھتیجے کو مار دو اور میں تمہارے بھتیجے کی حفاظت کرتا رہا. یہ کون سا انسانی اصول ہے؟ تو اس طرح یہ مشکلات تھی جن کو آپ اور آپ کا خاندان فیس کر رہا تھا. اور پھر وہ ٹائم بھی آیا کہ کبھی نماز پڑھتے ہوئے آپ کے اوپر اوئی ڈال دی جاتی. اب اس سے آگے جان کے دشمن بننا شروع ہے. مقاطع قریش بھی ہوا، 3 سال شیب ابی طالب میں گزارے. وہ بڑے سخت، آپ جدھر جاتے پیچھے آپ کے کنکر مارے جاتے، ایون کہ آپ کی پنڈلیاں تک بھی زخمی ہو جایا کرتی تھی. لیکن اس کے باوجود آپ پیچھے نہیں ہٹے. اور پھر یہ کہا جاتا جدھر سے آپ گزرے ایک گروپ پورا پیچھے لگایا جاتا، سامنے والوں سے کہتے اس سے بچ کے رہنا، یہ بہت بڑا جادوگر ہے. آپ کے معجزات کو جادو کہہ کے ٹھکرا دیا جاتا. لیکن ابھی جو بات ہوئی تھی طائف کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری زندگی کا سب سے مشکل اور کٹھن ترین دن وہ تھا. اور دوسری طرف یہ ہوا کہ
جب ہجرت کے بعد یہی طائف والے، یہی لوگ جو ظالم تھے، وہ وفد کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی نگرانی میں مسجد نبوی کی جو فاضل حدود تھی اس میں خیمے نصب کروا. سبحان اللہ. ایک اور بات اس میں بتائیے، ڈے بائی ڈے یعنی ہر گزرتے دن کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشدد، ظلم، جبر کی انتہا کی جاتی تھی، ان کو ڈی مورلائز کیا جاتا تھا، اور ہر گزرتے وقت اور پل کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مورال کو مزید بلند کر کے تبلیغ دین کے، یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے، کیونکہ ایک تو آپ کی شخصیت کے ساتھ جو ہوا، پھر آپ کے ساتھیوں کے ساتھ جو ہوا. انسان اپنے اوپر تو سہ جاتا ہے نا، اگر ساتھی ساتھ نہ کھڑے ہو تو پھر ساتھی بھی کیسے ملے، ان پہ بھی کیا ظلم ہوتا تھا. اور اس میں جو آپ نے بات کہی ہے، اس کو میں تقویت اس بات سے دینا چاہوں گا کہ اگرچہ یہ تعداد میں تو کم تھے، لیکن ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ایسی تربیت فرما دی کہ آپ کے وصال با کمال کے بعد یہی مکی لوگ پورے حکومتی معاملات میں سب پہ غالب نظر اللہ. یعنی حضور کی جو مشکلات ترین تھیں ان میں سے ساتھیوں پر جو ظلم و ستم تھے، یہی لوگ حضور کے بعد آگے پوری کائنات کی رہنمائی بھی کرتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حنیف کو جزیرہ عرب سے نکال کر پوری دنیا کے اندر عام کر. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. دین کی طرف راغب ہونے کا عمل بہت خوبصورت عمل ہے. جو شخص دین سے غافل ہو کر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 141 بار پڑھ کر پانی پر دم کر اسے پلائیں، انشاءاللہ دین کی طرف رغبت ہو جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ آدمی کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ وہ اپنے دین پر عمل کرے، محفوظ رکھے اور آخرت کے لیے نیک اعمال کرے. تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے، چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. میں تیرے حسن بیان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، میں تیرے حسن بیان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، برنگ خوشبو دلوں میں اترا، برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے، کتنا دلکش خطاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. اور ہو مشک و عنبر یا بوئے جنت، نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، پسینہ رش کے گلاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. اور تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن
حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے ہے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں ہی طور بندے جہاں میں لاکھوں ہی طور بندے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اور ہے تو بھی صائم عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے ہراساں جو خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت سنتا وہی تو لیں گے حساب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا پھرے زمانے میں 4 جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے بس ایک تم سا تمہیں کو دیکھا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اللهم صل